وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ احد الحسنیین، دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ اے منافقو، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں یا تو فتح اور غنیمت ملے گی یا شہادت اور مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح اور غنیمت اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر راہ خدا میں شہید ہو تو اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی اپنی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کر دے، یا ہمیں تم پر کامیابی اور غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ اور جب یہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے فضائل۔ احادیث میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے مسلمان کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی ہے، وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا، تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہو، تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی جو بندہ مجاہد جہاد میں جا رہا ہے، یا تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس لیے جہاد میں جا رہا ہے، اس نیت سے جا رہا ہے اللہ کے لیے، یا رسولوں کی تصدیق، رسولوں کو مان کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد میں جا رہا ہے، تو اب میں نے ذمہ لیا ہے کہ یا تو اس کو مال غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا اسے جنت داخل کروں گا۔ دنیا میں اگر واپس اپنے گھر جاتا ہے تو مال غنیمت لے کے جائے گا، اور اگر شہید ہوتا ہے تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی اس کا جہاد نہیں ہے، رسولوں پر ایمان لانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذمہ ایسے سمجھے اس پر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک
तुम नाफरमान कौम हो। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल, ये आयत इब्ने कैस मुनाफिक के जवाब में नाजिल हुई, जिसने जिहाद में न जाने की इजाजत तलब करने के साथ ये कहा था कि मैं अपने माल से मदद करूंगा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इस मुनाफिक और इस जैसे दूसरे मुनाफिकीन से फरमा दें, तुम खुशी से दो या ना खुशी से, तुम्हारा माल कबूल न किया जाएगा। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको न लेंगे, क्योंकि ये देना अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए नहीं है। ये आयत अगरचे खास मुनाफिकों के बारे में है, लेकिन इसका हुक्म आम है। चुनाचा हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की रजा की नीयत से खर्च न करे, बल्कि रियाकारी और नामो नमूद की वजह से खर्च करे, तो वो कबूल न किया जाएगा। दिखावे के लिए अल्लाह ताला की राह, दिखावे के लिए और अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करने वाले की मिसाल, एक बंदा दिखावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह ताला की रजा के लिए माल खर्च करने वाले की मिसाल दो अलग है। एक रियाकार है, एक मुखलिस है। आयत मुबारक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। तर्जमा, ए ईमान वालो, एहसान जिताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद न कर दो। क्या फरमाया? ए ईमान वालो, एहसान जिताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद न करो। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और क़ियामत पर ईमान नहीं लाता, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर हो जिस पर मिट्टी है, तो उस पर जोरदार बारिश पड़ी जिसने उसे साफ पत्थर कर छोड़ा। ऐसे लोग अपने कमाए हुए आमाल से किसी चीज पर कुदरत न पाएंगे और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। जो दिखावे के लिए माल खर्च करें या देने के बाद एहसान जताएं या तकलीफ पहुंचाएं, तो फरमाया इससे बंदे के सदका करना वो बातिल हो जाता है, सदका बर्बाद हो जाता है, यानी उसको अजर फिर नहीं मिलेगा। और मिसाल क्या दी कि ऐसे साफ पत्थर हो जिस पर गर्दो गुबार मिट्टियां पड़े, फिर ऊपर से बारिश बरसे तो बारिश का पानी सारी मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, तो उसके सदका ऐसे ही सारा बर्बाद हो जाएगा, जैसे पानी जो है ना मिट्टी को ले जाता है। कि रियाकारी और दिखलावा जताना, एहसान जताना या तकलीफ देना, वो उस पानी की तरह है जो सवाब को ले जाएगा, बंदे को अजर उसका नहीं मिलेगा। तो इससे क्या पता चला कि दिखलावे के लिए बंदा ना करे, बल्कि इखलास के साथ सवाब की नियत से अल्लाह की रजा के लिए करे कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ इससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक राजी हो जाए। वमा मनाअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही वला यअतून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। और उनके सदक़ात कबूल किए जाने से ये बात माने है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और वो नमाज की तरफ सुस्ती और काहिली से ही आते हैं और नागवारी से ही माल खर्च करते हैं। नमाज की तरफ सुस्ती काहिली से आते हैं। मुनाफिकीन का राह खुदा में खर्च करना मरदूद है और उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते हैं। अब कोई बंदा बोले भाई एक शख्स माल खर्च तो कर रहा है, उसका माल बर्बाद क्यों हो रहा है, उसको सवाब क्यों नहीं मिल रहा, तो अब इसका जवाब दिया, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते हैं और सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ने आते हैं। इससे पता चला ये आयातें तो मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई। वही इब्ने कैस मुनाफिक जो था, अल्लाह पाक ने
اس کے جواب میں ایسے سمجھے آیات نازل فرمائے منافق. تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض منافق لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو فرمائے کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں پڑھتے، خوشی سے نہیں آتے کہ اللہ کی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کسی اور نیت سے یا بوجھ اتارنے کی نیت سے جا رہے ہوں گے. کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ دینے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ عذاب، نماز چھوڑ دیں گے تو ہمیں عذاب ملے گا. یوں ہی جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا، بس ویسے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں ہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے خیرات کرتے ہیں. صرف اپنے نفاق، منافقت کو، اس زمانے میں منافق اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے کرتے تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ تم مال خرچ نہیں کرتے، تم تو منافق ہو، تم نہ جہاد میں کسی کو دیتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ یوں دیتے. نماز میں سستی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے. سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے. مومن کے لیے نماز کیا ہے؟ معراج ہے. ایک معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اور نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی تھے، تمنا رکھتے تھے کہ قبر میں بھی ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے. جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص، حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا، قبر میں. جب ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی. تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا. پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کے گھر ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں دریافت کیا. اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہم نے جواب دیا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. ان کی بیٹی نے کہا کہ 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے. جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے بھی عطا فرمانا. اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے. تو اس لیے یعنی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر قرآن کریم کی قبر میں اگر کسی کو تلاوت کرنے کی سعادت بخشے تو مجھے بھی سعادت عطا فرما. تو اب نماز میں وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کھڑے ہو کے تلاوت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے ایسے سمجھے ان کو دونوں سعادتیں عطا فرمائیں. ورنہ تو خیر اچھا یہ ایک پھر الگ موضوع ہو جائے گا. یعنی قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، کھڑا کیسے ہو سکتا ہے، نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو پھر ولی اللہ تھے نا، وہ اللہ کے ولی تھے کہ جو 50 سال سے مسلسل نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، ان کی دعا قبول ہوئی. اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے. اس آیت سے مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونا منافقوں کا طریقہ ہے. لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے خرچ کیا جائے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو سمجھ کر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادات میں اللہ پاک ہمیں اخلاص